بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک موضوع ہے، ایک عرصے سے میرے دل کر رہا ہے اس سے بات کروں، اور جب بھی میں اس کو کرنے بیٹھا ہوں تو مجھے لگا کہ نہیں، میں نے ابھی اس کے اوپر میری تعلیم مکمل نہیں ہے، میں اس کو پورا اسٹڈی کروں۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ ہمیشہ یہ رہ جاتا ہے۔ ایک اور موضوع بھی اس میں کبھی بات کروں گا تفصیل سے، اور یہ چنانچہ جو بھی میری ٹوٹا پھوٹا اس بارے میں معلومات تھی، لیکن کیونکہ اس نے مجھے، وہ کہتا ہے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے، میرے ایسا ہی کیفیت ہے، اور یہ ہے آج میرا موضوع صرف اور صرف پاکستان کا عدالتی نظام ہے، اور عدالتی نظام یہ عام نہیں، سپیریئر جوڈیشری ہے۔ تو اس بارے میں میری یہ معروضات ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک کو ہمیں ایک دفعہ نہیں، اس کو میں بے شمار دفعہ ڈسکس کروں گا، اور اس کو ہر طریقے سے جھنجھوڑوں گا کہ شاید ہمارے ہاں کسی بندے کا ضمیر جاگ جائے۔ ایک مجھے واقعہ جو ہے وہ میرا خیال میں یہ عدلیہ کی جو درخشاں تاریخ ہے اس سے تھوڑا سا پہلے کا واقعہ ہے، اور پھر اس کا کنیکشن بعد میں عدلیہ سے بہت زیادہ بن جاتا ہے۔ ایک کتاب ہے بیٹل ود ان، بغیر حامد صاحب اس میں رقم تراز ہیں کہ اس وقت شاید وہ ADC ہوں گے، ینگ آفیسر ہوں گے، تو ان کی شاید ڈیوٹی جو تھی وہ گورنر غلام محمد کے ساتھ تھی۔ ابھی تک جمہوری حکومت جو تھی وہ چل رہی تھی، لیکن جو محلاتی سازش شروع ہو چکی تھی، اور ایک بیوروکریٹ جو تھا غلام محمد، وہ کسی نہ کسی طریقے سے گورنر جنرل بن گیا تھا، جو کہ خالصتاً ایک سیاسی پوسٹ تھی۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد گورنر جنرل ناظم الدین صاحب جب وزیر اعظم بنے تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ گورنر جنرل بن گئے، کیونکہ اس وقت تک پاکستان آرمی جو تھی وہ پوری طرح پاکستان کے اپنے ہی لوگوں کے ہاتھ میں آ چکی تھی، اور ایوب خان جو تھے، اللہ تعالیٰ ان کو، اب کیا کیا جائے، میں تو یہی کہتا ہوں اللہ ان کے گناہ معاف کرے، لیکن گناہ ان کے ایسے ہیں کہ وہ اس سے انسانیت کے خلاف گناہ ہیں، اور اس کے بارے میں بڑی بدیت ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اتنے سخت احکامات ہیں کہ جو آپ نے کبھی کسی نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے، کہ کسی نے کسی کے ساتھ کوئی اذیت دی ہوئی ہے، اور پھر کسی حکمران نے پوری انسانیت کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ تو ایوب خان ان لوگوں میں سے تھے جو جد امجد تھے، اور ساتھ جنرل سکندر مرزا تھے جو ڈیفنس سیکرٹری کرتے کرتے وہ ایک اور سازشی ذہن تھا، اور بیوروکریٹ تھے۔ یہ مل کے اس وقت چونکہ فوج اتنی خود تکڑی نہیں تھی، انہوں نے مل ملا کے بہرحال یہ لمبی کہانی ہے، اس میں پڑھے بغیر اور تاریخ میں جنرلی لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ میں تو صرف آج کے ایونٹ سے ملانے کے لیے کچھ چند چیزیں جو ہے میرا خیال ہے اس کا ضرور میں ذکر کروں۔ تو یہ انہوں نے خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم پاکستان، جو بانیان پاکستان ہے، فاؤنڈر آف پاکستان، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1945-46 کے الیکشن کے اندر جیت کے پاکستان کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر کیا۔ اس کو دفتر بلایا جاتا ہے گورنر جنرل صاحب کے، اور وہاں ظاہر ہے کہ یہ نوجوان آفیسر بھی بیٹھے ہوں گے۔ تو اس میں جنرل غلام محمد صاحب نے، جہاں ایوب خان کمانڈنٹ چیف بھی موجود ہے، اور سکندر مرزا ڈیفنس سیکرٹری تھے، یا بعد میں چونکہ منسٹر بن گئے تھے تو یہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، میرا خیال اس وقت ڈیفنس منسٹر شاید بن گئے تھے، تو سکندر مرزا جو تھے وہی موجود ہے۔ خواجہ ناظم الدین صاحب کو بلائے، کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ آپ اندازہ لگائیں خواجہ ناظم الدین جیسے بندے کو، اور کون سے چپڑ کراتی ہے، جو کل جوتے چاٹ کے انگریزوں کے، اور نوکریاں کر کے گھسا کے کسی طریقے سے گریڈ 18 19 20 تک پہنچے، اور یہ پاکستان کے بارے میں پاکستان کے وزیر اعظم کو، جو بانیان پاکستان اسے کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے خواجہ ناظم الدین صاحب نے کیوں، کس لیے دوں، نہیں دیتا ہوں۔ وہ بار کے نکلے، انہیں خواجہ ناظم الدین صاحب کو ڈسمس کر دیا۔ یہیں سے بدقسمتی کہ جو تھوڑی بہت وہ بیج ڈالا جا رہا تھا، لیکن یہ سب سے جو اسٹرانگ بیج ہے، جو بعد میں تنور درخت بن کے ایک زہریلے جو اس نے ہمیں ثمرات دیے، یہ تب کی بات ہے۔ چنانچہ خواجہ ناظم الدین صاحب جو تھے، جب ان کو ڈسمس کیا گیا تو محمد علی بوگرا صاحب کو ان کی جگہ بنا دیا گیا۔ اب کیس سندھ ہائی کورٹ میں آیا، تو سندھ ہائی کورٹ نے گورنر جنرل کے آرڈر کو سیٹیسائڈ کر دیا۔ اچھا، سیٹیسائڈ کیا، اور انہوں نے خواجہ ناظم الدین صاحب کو بحال کر دیا۔ اب یہ لوگ چلے گئے سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں ایک اور ان کی اپنی نسل کا رشتہ دار بیٹھا تھا، جسٹس منیر۔ میرا خیال ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو پاکستانیوں سے گالیاں پڑھوائی ہیں،
اور جو تاریخ کے اندر جو ججز ہیں آج کے، اسے یہ دیکھ لیں کہ پیریڈ تو اس کے چیف جسٹس کا 8-10 سال رہا ہوگا، لیکن وہ تو شاید بہت اچھا گزرا ہو، لیکن اس کے بعد سے آج تک اور پتہ نہیں کتنی صدیوں تک جو دشنام ترازی اس پہ ہو رہی ہے، میرے نہیں خیال کہ کوئی جج جو ہے بقامی ہوش و حواس اپنا نام جو ہے یا اپنی کرتوت جو ہے اس طریقے سے رقم کروانا شروع کرے گا کہ اس کی زندگی کے اندر ہی اس کو ذلت خواری رسوائی جو ہے اس کا مقدر بنے۔ تو جسٹس منیر نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ڈسمس کر دیا اور گورنر جنرل غلام محمد کو اندھے اختیارات دے دیے۔ پھر یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوا، پھر ایک ریفرنس دیا گیا گورنر جنرل صاحب کا، جو بتایا گیا کہ جی آپ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیں۔ یہ دوسرا فیصلہ۔ تاریکی کے تو بے شمار گندے فیصلے تھے، میں موٹے موٹے کی بات کر رہا ہوں۔ 1958 میں ایک 200 کیس ہے جو مرڈر کیس تھا، بلوچستان سے کہیں چلا تھا، ان کے لوہی جھگڑے نے کیا اور FCR کے تحت اس کا فیصلہ ہوا، تو جرگے نے سارا کچھ کیا۔ اس میں اور تو کیا کچھ ہونا تھا، یہ فیصلہ ہوا کہ مارشل لا لگ گیا ہے اور مارشل لا کے تحت آئین چونکہ سسپینڈڈ ہے، تو جو فیصلہ ان کے حق میں کیا ہے 27 اکتوبر 1958 میں، تو وہ انہوں نے اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا کہ وہ کر نہیں سکتے کہ وہ اب اسپیشل آرڈر ہے، مارشل لا کے احکامات کے تحت یہ فیصلے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اگلا فیصلہ آیا، میرا خیال ہے کہ وہ یحییٰ خان کے مارشل لا کے وقت میں آیا۔ پھر ایک فیصلہ آیا نصرت بھٹو کیس کا ضیاء الحق کے ساتھ مارشل لا میں۔ پھر بھٹو صاحب کی پھانسی کے اوپر آیا، جس میں وہاں ایک بینچ کے آنریبل جج نے نصیب شاہ نے کہا کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا۔ پھر اس کے بعد جنیجو صاحب کو ضیاء الحق صاحب نے جب ڈسمس کیا تو سپریم کورٹ نے جبکہ سب کچھ مان گیا اور سب کچھ کہا کہ یہ غلط ہوئے، لیکن یہ الیکشن ہم کرائیں گے، کیونکہ اس کے لیے اوپر سے آرڈر الیکشن کرانے کے ہی تھے سپریم کورٹ کو۔ پھر ایک بڑا تکلیف دہ فیصلہ کیا، پھر بے نظیر صاحبہ کی حکومت ڈسمس ہوئی، پھر اس کو انہوں نے اپہیلڈ کیا کہ بالکل ٹھیک کیا۔ پھر نواز شریف صاحب کی حکومت ڈسمس ہوئی، تو پہلی دفعہ تو خیر وہاں پہ جج اچھے تھے، شفیع الرحمان جیسے جج اس میں بیٹھے تھے 1993 میں، جب انہوں ہٹایا گیا تو انہوں نے ایک دفعہ تو اس کو سیٹیسفائی کر دیا، لیکن بعد میں اب دیکھا کہ کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر نواز شریف صاحب کو ہمارے ہاں کہتے ہیں وہ ایک میاں والی میں ٹنگا ٹوری، یعنی کہ ٹانگوں سے پکڑ لو لینا، ہاتھوں سے پکڑ لینا، جھولے دینا۔ پھر انہوں نے وزیر اعظم کو پکڑنے کی آسان ہوتا ہے، کوئی اسی ٹانگوں سے پڑ گیا، کوئی سر سے پڑ گیا، کوئی ہاتھ سے پڑ گیا، اور ان سے استعفیٰ لکھا کے اور انہوں نے ان کو وہاں سے چلتا کیا۔ پھر بے نظیر صاحبہ کا کیس آیا، پھر نواز شریف صاحب کے اوپر سفر علی شاہ صاحب کا کیس آیا۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے کیس ہیں۔ پھر مشرف صاحب کو کہا کہ وردی میں آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہمارے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ میں کہتا ہوں آپ لوگوں نے ریزائن کیوں نہیں کیا، بجائے اس طریقے سے اس بے شرمی کی نوکری کے کہ جس میں آج تاریخ میں جو ان کو آزادی کنٹمپٹ نہیں لگ سکتی، تو آپ کے سامنے جو کوئی لکھا جا رہا ہے یہ آپ کا کچا چٹا جو آپ کے سامنے ہے، وردی میں دے دیا۔ پھر اس کو چھوڑیں، پھر نواز شریف صاحب کے اوپر بلیک لا ڈکشنری کے اندر اس سے پہلے یوسف گیلانی کو کہ آپ خط نہیں لکھ رہے، وزیر اعظم صاحب ڈسمس، یعنی کہ 22 کروڑ لوگوں کی اتنی تضحیک۔ پھر اس کے بعد دھرنا بھی ہوا، دھرنے میں جاوید ہاشمی صاحب کی جو ایک وہ پریس کانفرنس جو کہتے ہیں کہ گیم چینجر تو دھرنے کے اندر ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، انہوں نے کھل کے کہا ہمارے پیچھے وردی والے بھی ہیں اور وہ اس طریقے سے نظام بنا رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس دفعہ جوڈیشری نواز شریف کو نکالے گی۔ 2014 میں تو جوڈیشری نہ نکال سکی، لیکن پھر آگے پیناما جس کے اندر کوئی 200 سے زیادہ پاکستان کے لوگوں کے اور کمپنیوں کے نام تھے۔ دلچسپی کی بات ہے کہ پاناما میں نواز شریف کا نام نہیں تھا، جن کمپنیوں میں تو ان کے بیٹوں کی تھی، بیٹے جوان تھے، اور تعریف ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا جی اب تو ہم سپریم کورٹ بیٹھے ہیں، اور جب سپریم کورٹ پاکستان کے سارے مردوں کو کہہ دے کہ اس کا نام ہم عورت رکھتے ہیں، 16-17 بینچز، تو کیا آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو مرد کہہ سکتے ہیں؟ آپ ان کو عورت ہی کہیں گے، پاکستان کے سارے مردوں کو، اور عورتوں کا مرد کہا جائے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو۔ تو چنانچہ یہ وہ آئین اختیار دیے تھے کسی اچھائی کے لیے، اور استعمال کس لیے ہو رہے ہیں۔ چلو اس بات کو وہیں سے پکڑتے ہیں جہاں سے شروع کیا کہ پیناما میں نواز شریف کا نام نہیں تھا، لیکن چلو ان کے بیٹوں کا تو آپ نے ٹرائل کیا، اور 200 نام اور بھی تھے، وہ کیوں نہیں نکلے؟ پھر پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کی بھی ہے نیازی سروسز لمیٹڈ، اس کی کیا تحقیق ہوگی، کیوں ہوگی؟ پھر جہانگیر تنیسا کو پتہ چلا، علیم خان کو پتہ چلا کہ ہزاروں لوگ ہیں جو پاناما سٹائل
آف شور کمپنیز بنا رکھی ہیں اور ان میں حصہ دار ہیں. شوق خانم کے فنڈ جو آف شور کمپنی میں رکھے ہوئے تھے. یہ ساری باتیں ہوتی رہی. لیکن عمران خان صاحب نے تب کہا تھا کہ آف شور کمپنی گناہ نہیں ہے, پیسے رکھنا ہی گناہ نہیں ہے. میں نے خود ٹیکس بچانے کے لیے, کیونکہ ٹیکس انہوں نے زندگی میں پوری عمر آج تک دیا نہیں ہے, تو آج تو نکلوا کے دکھا لیں گے پوری عمر 1971 سے کمانا شروع کیا ہے, دکھا دیں گے ٹیکس کتنا دیا, کب دیا اور کیسے دیا. ایک ٹیکس بتا دیں کہ وزیر اعظم بننے کے بعد کے چھوڑو, کہ پچھلے 8-10 سال کے چھوڑو, کتنے ٹیکس دیے. تو چنانچہ پیناما کے اوپر نواز شریف صاحب کا 2014 میں انہوں نے سارے میڈیا کنٹرول کر کے اس کا ایک کیپٹیو ٹرائل کیا. لیکن میرا اس وقت ٹاپک جوڈیشی ہے. تو جوڈیشی جو پاناما میں جو بھی جسٹس زہیر صاحب تھے, انہوں نے میرا خیال ہے کہ یہی سوچا کہ میرے وقت میں نکال دیا جائے. بلکہ انہوں نے کہا یہ پاناما کے کیس کے اوپر ایک وقت میں کہا گیا کہ یہ لغو ہے, یہ فریولس ہے, یہ پکوڑے تلنے کے کام آئے گا. انہیں واپس کر دیا تھا جسٹس زہیر صاحب نے. پھر آ گئے جناب ہمارے بلیجرنٹ آل مائٹی, جو کہ خود مسلم لیگ نون کے دفتر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جج بننے کے لیے اور سیکرٹری لا بننے کے لیے 1997 سے لے کے 99 تک نواز شریف صاحب اقتدار میں تھے, یہ سارے کام کرتے رہیں گے. ثاقب نثار صاحب کو پورا لاہور جانتا ہے, وہ کس اصول کے اور کس ضابطے کے ہیں, ہر ایک کو پتہ ہے. ان کے کریکٹر کے بارے میں ایک ایک چیز لاہور کے اندر جگہ جگہ مشہور ہے. وہ جو بنے بیٹھے تھے نا ہالیوڈ اینڈ داؤ, وہ آ گئے. جیسے ہی آئے پھر نظام شروع ہو گیا. پیناما کے اوپر ایک پورا پینل بن گیا. پھر پتہ جو دیکھا چشم فلک نے, ایک جس کو کہنا چاہیے کہ اللہ معاف کرے, بڑے بڑے نام تھے, لیکن اللہ نے چونکہ ایکسپوز کرنا تھا. وہ کہتا ہے جو اس وقت تک موت نہیں دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ایک مضبوط حدیث ہے کہ جب تک میں اس کے اندر باہر جو اشکار نہ کر دوں, یا اللہ تعالیٰ اشکار نہ کر دے. تو انہوں نے جناب سارے انہوں نے ایکسپوز ہونا تھا. وہ سارے ملی بھگت میں سامنے آئے اس کرسی پہ. تو طاقت کے اندر آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کیا ہوتا ہے. میں آپ کو 2-3 واقعات چھوٹے چھوٹے بعد میں بتاؤں گا ان بٹوین. میرے پاس کوئی اس جوڈیشری کے بارے میں درجنوں نہیں سینکڑوں واقعات ہیں کہ سننے والا اور سنانے والے بھی سر میں سے جھک جائیں گے. جن کے ہاتھوں سے جن کے تھرو رونما ہوئے ہیں وہ کس مقام پہ فائز ہیں یا کیا اپنے بارے میں سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں یہی سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈی ہوگا جن کو ان باتوں میں فرق نہ پڑے, اور یہ کہے کہ جو کچھ مرضی ہے, مرسیڈیز گاڑی تو لے گیا ہوں, اربوں روپے تو کما گیا ہوں, بڑی بڑی جائیدادیں تو کر گیا ہوں, اصل تو یہی کام آنی ہے, میرے بچوں کے کام آنی ہے. حلال کیا, حرام کیا, مارو گولی, قوم کو لوٹا ہے, جو کچھ کیا ہے اپنے ناجائز اختیارات کا استعمال کر کے یہ چیزیں بنائی ہیں, اس کا حساب اس سے قطع نظر. چنانچہ اس سارے کے سارے پروسیس کے اندر جے آئی ٹی بنی, پھر کیسے کیسے آیا, پھر بلیک لا ڈکشنری جو کہ عظمت سعید صاحب کے ذہن کی اختراع تھی, جس کے تحت کہاں سے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کو نواز شریف کو ڈسکوالیفائی آف شور کمپنی میں نہیں کیا گیا, کرپشن میں نہیں کیا گیا کہ نواز شریف کے پاس ایک اقامہ تھا اور جس میں اس کی پابندی ہوتی ہے, ایک بالکل کاغذی کارروائی ہوتی ہے, ایک تنخواہ لگی ہوتی ہے جو فکٹیشیس سی کہ 10,000 درہم, ظاہر وہ لینی نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا چونکہ یہ ریسیو نہیں کی اور یہ ان کے ایسٹس ہیں اور آج تک یہ جو کچھ ہزار ریال بن چکے ہیں, ان کے کاغذات الیکشن کمیشن میں نہیں ہیں, اور یہ سب سے آسان طریقہ تھا 62-63 ایک خاص طریقے سے ڈلوایا گیا تھا. تو اسے یہ صادق امین نہیں رہے اور ان کو فوراً سے پہلے آپ جو ہیں ڈسکوالیفائی کر دیں پوری عمر کے لیے, جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کو کیا تھا. اور پھر اس کے بعد جو چلا جج ارشد کا آپ کے سامنے ہے. 2-3 واقعات ہیں جو مجھے بڑے انٹرسٹنگ لگتے ہیں. ایک واقعہ تو مجھے بہت پہلے 2005 یا 6 میں ہمارے بہت اچھے بزرگ دوست کمال کے جسٹس منیر شیخ صاحب ہیں, تو وہ بتا رہے تھے. انہوں نے کہا ہم کیس سن کے گئے, اب سارے ججیں اکٹھے ہوئے اور کیس کے اوپر ڈیسائڈ کرنا تھا. یہ جو 2000 یا 2001 کا واقعہ ہوگا, یہ ظفر علی شاہ کیس ہے نواز شریف صاحب کی ڈسمسل کے خلاف. تو جب ججز صاحب اکٹھے ہوئے اور جا کے ایک جو بھی ریٹائرنگ روم ہے اس میں اکٹھے ہو کے ڈیسیژن کے اوپر کوئی ڈسکشن کے لیے اکٹھے ہو گئے, تو میں نے بڑی بے تکلی سے پوچھا کہ بتا دو یار اوپر سے کوئی حکم آیا ہے اور کیا کہا ہے تاکہ ہم جلدی سے فارغ ہوں اور گھروں کو جائیں اور لکھ کے چلے جائیں. جیسے اس منیر صاحب نے ویسے فرما رہے تھے, میں نے اس دن منیر شیخ تھے فرما رہے تھے, میں نے کراچی جانا تھا. یہ بات خود مجھے انہوں نے بتائی, کراچی جانا تھا.
تو چنانچہ مجھے جلدی بھی تھی کہ جو بھی ہے اس میں کوئی ڈیسیجن ہو. خیر وہ کہتے ہیں جی وہ تو خیر ڈیسیجن جو تھا وہی تھا جو ہمیں پتہ تھا کہ مشرف صاحب کو جائز قرار دینا تھا اور یہ دیکھنا تھا کہ کوئی ایسا کیا جائے. اندر سے یہ سوچ رہا تھا کوئی ایسا کیا جائے جو فیس سیونگ ہو جائے. وہ پتہ کیا فیس سیونگ مانگتے ہیں جب اصل چیز میں آپ برباد کر رہے ہو. تو فیس سیونگ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہلکے کی فیس سیونگ کرتے ہیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ کے کیس میں یہ چیز ہو جائے تو ادھر سے فیس سیونگ ہو جائے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ فیس سیونگ نامی کوئی چیز نہیں ہے. تو چنانچہ جو بھی فیصلہ ہو فیصلہ ہو گیا. کہ ایک اور بات انہوں نے اسے لف کی اور وہ یہ لف کی کہ اتنی گندی کالی آندھی چلی کہ اسے پوری اسلام آباد کو لپیٹ میں لے لیا. اور میں نے ایئرپورٹ جانا تھا, میرا خیال تھا کہ شاید فلائٹ کینسل ہو جائے. خیر اس کے بعد تھی موسم ٹھیک ہوا تو میں چلا گیا کراچی. وہاں کچھ شاید وہاں رجسٹری ہوگا, کوئی انہوں نے بینچ کرنا ہوگا. تو میں نے کہا جی یہ ہے ہمارے فیصلے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. یہ ایک جج کہہ رہا ہے اپنے بردر ججز کو. اس سے بھی زیادہ خوفناک واقعہ یہ 2009 کی بات ہے, اس کے اینڈ کی بات ہوگی. افتخار چوہدری صاحب بحال ہو چکے تھے اور افتخار چوہدری صاحب یقین جانے کہ جس کے لیے ہم نے خواب دیکھے تھے کہ اس کے آنے کے بعد تمہاری جوڈیشری پتنی ساتویں آسمان کو ٹچ کرے گی اور آزاد جوڈیشری, اور انہوں نے خود کہا کہ نظریہ ضرورت دفن ہو گیا اور فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا, اور لگتا تھا ہم نئے پیدا ہوئے. انہوں نے واقعی کچھ اقدامات بھی کرنے کی کوشش کی. ایک انہوں نے یہ لیا کہ کراچی کے اندر آرمی ویلفیئر ٹرسٹ والوں نے کراچی کرکٹ اسٹیڈیم کے ارد گرد اور دور تک کوئی بہت سی ناجائز زمین قبضے میں کر کے اور وہاں اپنی عمارات تعمیر کر کے وہاں سے وہ یا لوگوں کو دے دی ہیں یا اس میں کرایہ وصول کر رہے ہیں. انہوں نے بڑے میرٹ پہ آ کے انہوں نے کہا جی ساری ڈیمالش کی جائے اور پلین کر کے اس کو کرکٹ اسٹیڈیم یا جن لوگوں کی ہیں ان کو واپس کی جائے. وہاں پہ ایک میکرو اسٹور بھی تھا, شاید اب میٹرو ہو چکا ہو کیونکہ میکرو سارے وہ میٹرو کے ساتھ مکس ہو گئے ہیں. تو میکرو اسٹور بھی تھا. تو انہوں نے کہا جی یہ فرض کیا ایک یکم یا 2 یا 3 کو کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ 28 تاریخ کو اس مہینے تک یہ 20 یا 25 دن اس میں ساری چیزیں ڈیمالش کی جائیں, ہیوی مشین لگائی جائے. بات آئی گئی ہوگی. مجھے تو خیر اتنا زیادہ اس میں فالو نہیں کر رہا تھا. چند مہینوں بعد میرے ایک دوست مجھے ملے. تو انہوں نے کہا یار تم نے افتخار چوہدری کے لیے بڑا کیا کہ پہلے دن 13 مارچ 2007 سے لے کے پھر کراچی بھی تم گئے ان کے ساتھ, جیسے پہنچے کراچی بھی تم پہنچ گئے, لاہور بھی ساری رات کھڑے رہے, پھر اسلام آباد میں باہر آئے, تم یہاں لاہور سے اسلام آباد جاتے رہے ہو. اب ایک بات میں بتاتا ہوں. انہوں نے اپنے بریف کیس سے ایک لیٹر لکھا تھا اور لیٹر تھا چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان کے نام. یہ لیٹر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, فوٹو کاپی تھی. نیچے 5 بہت سینئر جرنیلوں کے دستخط تھے اور لیٹر دکھایا گیا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان صاحب کو لکھ کے کہ حضور اس کیس کو آپ جو ہے نہ سنیں. آرمی ویلفیئر ٹرسٹ فوجیوں کی فلاح و بہبود کا ادارہ ہے اور آپ کے اس قدم سے ہماری جو فلاح و بہبود ہے فوجیوں کی وہ متاثر ہوگی. یقین جانو اس لیٹر نے میری طبیعت اتنی خراب کی, مجھے کئی دن نیند نہیں, افسوس, فرسٹریشن اور غصے سے کہ یار ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں. ایک چیف جسٹس کو جرت کیسی ہوئی 5 جرنیلوں کو لکھنے کی, اور ایک سے ایک بڑھ کے پر جرنیل کا عہدہ ساتھ لکھا ہوا تھا, ایک سے ایک بڑھ کے. ان سے تکڑے 5 جرنیل نہیں ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں. ان کی طرف سے لیٹر تھا اور سب کے دستخط لکھے ہوئے تھے. اور پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. چیف جسٹس نے بالکل وہی کیا جو انہوں نے حکم دیا تھا. چنانچہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. میری طبیعت بڑی مقدور ہوئی کیونکہ میں نے خدا گوایا کہ افتخار چوہدری صاحب کو پل کو بچایا ہوا تھا. میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتا ہوں, وہ کر ہی کیا سکتے تھے. قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے جو ایک دھرنے پہ صرف یہ کہہ دیا کہ وہ پیسے کیوں بانٹے گئے اور دھرنے کو کیوں نہیں ان لوگوں نے سنبھالا جو کہ سنبھالنے والے تھے, لا اینڈ آرڈر کا کیوں نہیں خیال رکھا گیا. انہوں نے کہا اچھا آپ نے یہ بات کیوں کی, ان کو اطلاق سزا دے دو. لیکن ہماری عدالت جو ہے یہ جو سارا کچھ ہمارے سامنے ہے. اور پھر آپ بھول جائیں رانا ثناءاللہ کو ڈرگس کے اندر ہوا, کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور کس لیول پہ ہو رہا ہے؟ احتساب کی عدالت کے لیول پہ ہو رہا ہے, ڈرگس کورٹ کے لیول پہ ہو رہا ہے. اور سو موٹو لینے کے مائی باپ ہیں, کبھی دیکھا آپ نے انہوں نے لیا ہو؟ یہ کتنا ہے کہ کیسے کرتے ہیں. میں یہ صرف ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس ہیں آج سپریم کورٹ کے, پھر آپ فیصل واڈا کا کیس دیکھ لیں.
پھر اکڑ بابر صاحب کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں، مطلب دیکھ لیں، بالکل آپ کچھ کر لیں۔ اب تو یہ اتنے جس کو کہنا چاہیے کہ ڈھیٹ ہو چکے ہیں، اور جج ارشد کے اوپر کیا فیصلہ آیا ہے؟ مجال ہے کسی نے سپریم کورٹ نے یہ تو کہہ دیا ہمارے سر سے جھک گئے، لیکن نواز شریف کا فیصلہ نہیں ہٹانا تھا، کیونکہ اس کے لیے بہت تک محنت سے کیا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ ایک کرنل صاحب بھی بیچارے منہ چھپاتے ہوئے عدالت میں جا رہے تھے دن دہاڑے، اور منہ چھپاتے نکل رہے تھے، اور پھر ویڈیو جو تھی وہ ہر جگہ پہ عام ہو گئی تھی۔ تو کس جاں فشانی سے فیصلے لیے کیا ہوں گے؟ جب جیسے عامر فاروق صاحب نواز شریف صاحب کے بارے میں فرما رہے ہوں گے کہ عدالتوں پہ لوگ ہنستے ہوں گے، تو فیصل وارڈا کا کیس انہوں نے رکھا تھا 3 مارچ کو، تو کیا ان کا خیال ہے کہ یہ کیس ختم ہو جائے گا؟ نہیں، یہ تاریخ کی کتابوں کا حصہ ہے۔ مجھے صرف یہ ہے کہ اکبر بابر صاحب جو ہیں وہ اسکروٹنی کمیٹی جو ہے، وہ اسکروٹنی کی بجائے وہ عمران خان بچاؤ کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ بیچارے آج بھی کھڑے رو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھ شکر ہے کہ اکبر بابر جیسا بندہ، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک ٹاپ کوالٹی کریکٹر ہوتا ہے نا، اس سے ٹاپ کوالٹی فرسٹ کلاس کردار کا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، عمران خان جانتے ہیں۔ عمران خان اس بات پہ خود کے دل سے یقین کرتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے اس کے ساتھ کا اصول، ضوابط، دیانتداری، عقل، ذہانت، فطانت۔ پھر بیمار والدین جو 24 گھنٹے جس کے اٹینڈنٹ اکبر بابر خود وہاں سے نکل کے 5 سال 6 سال وہ جاتے رہے اسمی، ایک ہیئرنگ انہوں نے مس نہیں کی، کوئی آئے یا نہ آئے، بارش ہو طوفان ہو۔ اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ یہ سارے کیسز جو آ رہے ہیں، اب وہ جو سینٹ کے الیکشن ہوئے اس پہ کیا کیا؟ کوئی جج سننے پر تیار نہیں ہے، اسمبلی کے اندر کا معاملہ ہے۔ کیس آیا جو فیصل وارڈا کا، چیف جسٹس صاحب کے اور جسٹس بابر ستار صاحب کے سامنے، دونوں ٹاپ کوالٹی جج ہیں، لیکن ایک ہی کنسیڈریشن یہ کہ اسمبلی کے فیصلوں میں نہیں پڑھتے۔ بات ان کی بھی صحیح ہے، لیکن جتنی گنجائش بنتی تھی انہوں نے وہ بھی نہیں تھی، کہ وہ پتہ تھا کہ کتنا بڑا فراڈ ہوا ہے۔ اگر تھوڑا اوور اسٹریچ کر لیتے اور فراڈ کو پکڑ لیتے تو کوئی جرم تو نہیں تھا، بھلے سے سپریم کورٹ ڈسمس کر دیتی۔ ان حالات میں صرف ایک ہی بات کرتا ہوں، ہمارے چیف جسٹس گلزار صاحب ہیں، پیچھے ہرارکی ہے، ہمارے بڑے معزز میرے اپنے علاقے کے جسٹس عمرتا بندیال صاحب ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک بہت ہی سینئر ججز کے اور ایک سے ایک نامور بندہ بیٹھا ہے۔ ان ساروں سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ آپ کی یہ جتنی سروس ہے اس کی ایک لمٹ ہے۔ کسی نے 6 مہینے بعد نکل جانا ہے، تو کسی نے 2 سال بعد، اور کسی نے 3 سال بعد، لیکن آپ کا جو نام ہے تاریخ میں وہ ایک لمبے عرصے تک رہنا ہے۔ آپ صرف اپنے آپ سے یہ پوچھیں ذرا سپریم کورٹ سے بالا تار ہو کے، یہ میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اپنا نام جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جو مورخ ہے وہ آپ کا نام اچھے لفظوں میں لکھے، یا جسٹس منیر اور اس قبیل کے جتنے ججز آئے ہیں جن کے اوپر آج تک دشنام ترازی ہو رہی ہے، جسٹس ثاقب نثار ایک لیونگ ایگزامپل آپ کے سامنے، کہ شاید کسی کراؤڈ میں جائے تو کوئی بندہ بھی بھپر کے ان کی توہین کر دے، کیونکہ ہر بندہ جو ہوتا ہے مختلف مزاج کا ہوتا ہے، نہ اس کے بندے بہت جذباتی بھی ہوتے ہیں، عقل سے بھی فارغ ہوتے ہیں، فاتر عقل ہوتے ہیں۔ تو یہ آج آپ کے سامنے ایک سمپل سجیشن کر لیں یا سوال ہے کہ آپ جب یہاں سے ریٹائر ہو جائیں گے چند سال بعد، چند مہینے بعد، تو اگلے کئی دہائیوں تک اور کئی 100 سال تک، چونکہ سیاست میں فیصلے جو ہوئے ہیں وہ اس کے ساتھ ہمیشہ لف رہیں گے۔ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو یاد رکھوانا پسند کریں گے، اس بات پہ ایک دفعہ آپ ضرور سوچئے۔ وما علینا الا البلاغ۔